تو وہ جو حقیقی آزادی کا خواب عمران خان نے دیکھا تھا اس کی تعبیر مولانا کی صورت میں انہیں ملے گی۔ کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا متاثر ہو جائے، فٹف کی گرے لسٹ میں دوبارہ سے آ جائے؟ آپ کسی نون لیگ والے سے، پیپلز پارٹی والے سے ہاتھ نہ ملائیں، ان کے گھروں پر پتھر ماریں، ایبسولوٹلی ناٹ، ہے نا؟ نعرہ بھی وہیں سے لگا تھا، کیا ہم غلام ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ مگر السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ امریکہ سے جی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ شدت پکڑنے لگا ہے۔ دیکھتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کتنی رچرڈ گرینل کا جو مطالبہ ہے وہ کتنی وقت رکھتا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر میدان میں آنے کا عندیہ دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ترمیم کی مدارس بل میں تو میں پھر میدان میں ملوں گا آپ کو، تو اس کو کتنا سیریس لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ خواجہ آصف جو ہیں ہمارے وزیر دفاع، انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو جو بات انہوں نے کرنی تھی اس کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان گن پوائنٹ کر کے ہم سے مذاکرات کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں سول نافرمانی کرنی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ تو مار صاحب مولانا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مولانا سے اس لیے سٹارٹ کرنا ضروری ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ بالکل بات مصداق آتی ہے۔ ابھی حکومت اور مولانا کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، لیکن ادھر بھنگڑے، ڈھول، تاشے اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی والوں کی طرف۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ ایک دفعہ اگر مولانا کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا تو وہ جو حقیقی آزادی کا خواب عمران خان نے دیکھا تھا اس کی تعبیر مولانا کی صورت میں انہیں ملے گی۔ لیکن مولانا نے آج طبلِ جنگ ضرور بجا دیا ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ گھمسان کا رن پڑنے والا ہے اور حالات خراب ہونے والے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ حکومت کے درمیان اور مولانا کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، مدارس کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، نزاعی مسئلہ، کہ جس پہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ تو حکومت کے لیے شاید حکومت کرنا تو نمبرز پورے کرنا اتنا مشکل نہ ہو، نمبر یہ پورے کر لیں گے جس طرح کا سیٹ اپ ہے، لیکن کیا یہ مولانا کی اسٹریٹ پاور کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا جس طرح پی ٹی آئی کے دھرنے کو ڈسپرس کیا گیا، کیا مولانا کے ورکرز کو بھی اس طرح ڈسپرس کیا جا سکتا ہے؟ کیا جس طرح پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، کارکنوں کو ڈرا دھمکا کے اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر کے ان کو گمراہ کیا گیا یا ان کو نہیں آنے دیا گیا یہاں پر مختلف موقعوں پر، کیا مولانا کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مولانا کا ورکر بہت سنجیدہ ورکر ہے، بڑا کمیٹڈ ورکر ہے، اور سب سے بڑا خوف اس وقت یہی ہے حکومت کو، وہ مولانا کی عددی حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ اسمبلی میں یا سینٹ میں ان کے کتنے نمبر ہیں، ان کو خوف ہے مولانا کے جانثار کارکنان سے۔ وہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں کہیں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو پی ٹی آئی والے تو ساتھ احتیاطاً ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن سوال صرف وسیم صاحب اتنا ہے کہ وہ جنہوں نے ڈیزل کے نعرے لگائے، وہ کارکن جو بڑے فخر سر عمران خان سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے ڈیزل کے نعرے لگائیں، اور وہ عمران خان جس کے بارے میں مولانا کہتے تھے کہ ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پر نہیں رکھتے، کیا ان دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاپ ان کا مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے نعروں میں، ان کی جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں ہمیشہ مولانا کو ایک سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ رکھا جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب چارج کرنا ہوتا تھا کراؤڈ کو تو عمران خان صاحب نعرے لگاتے تھے، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے فلاں فلاں فیول مہنگا ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، تو بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو آپ نے سینیریو کریٹ کیا کہ کیا مولانا سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حالات خراب ہو جائیں گے، تو کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا متاثر ہو جائے، فٹف کی گرے لسٹ میں دوبارہ سے آ جائے، اسٹاک مارکیٹ جو اوپر جا رہی ہے وہ دوبارہ سے متاثر ہو، آئی ایم ایف کا معاہدے میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے؟ تو یہ بھی اصل میں حکومت کے لیے بھی نا، کہتے ہیں نا کاٹ بٹوین دا ڈیپ سی اینڈ دا ڈیول، وہ اس طرح پھنس گئے کہ وہ اب آگے جائیں نہ پائے مندن، وہ جو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، ہاں، تو وہ وہی بات ہو گئی ہے کہ اب وہ کدھر جائیں،
کیونکہ اگر مولانا کو افینڈ کرتے ہیں تو وہ اسٹریٹ پاور لا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے مولانا صاحب اتنے انکلائنڈ نظر نہیں آتے مجھے کہ وہ اسٹریٹ پاور یوز کریں گے. وہ جتنا بتا رہے ہیں اتنا وہ کرنے کے حوالے سے اتنے نظر نہیں آتے. پھر بھی ایک صاحب رائے یہی ہوگی کہ حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات منوا لیں. لیکن دیکھیے یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں کیا کہا گیا, اس کی وجہ سے بڑے نزاعی قسم کے تعلقات ہیں. لیکن سیاستدانوں کے لیے یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایم کیو ایم کے نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا آپ کو یاد ہی ہوگا, اور اس کے بعد آج وہ نواز شریف کے ساتھ یعنی ان کی حکومت ہے نا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتحاد نہیں ہو سکتا, وہ ہے کے پی کے پہ مولانا کہتے ہیں کہ میرا راج ہونا چاہیے. ان کا حلقہ اثر بھی کے پی کے کا علاقہ, خیر بلوچستان بھی ہے لیکن کے پی کے میں بنیادی طور پر ان کا اثر و نفوذ ہے. دوسری جانب عمران خان کا بھی مورچہ بنیادی طور پر کے پی کے ہے. اب اس مورچے میں ہی اگر شگاف ہونے لگ جائے تو دونوں یہ قبول نہیں کریں گے. یہ دونوں اگر کے پی کے میں رہ سکتے ہیں تو رائیول کی صورت میں رہ سکتے ہیں, پارٹنر بن کے نہیں رہ سکتے. بالکل یہ صحیح ہے. لیکن دوسری طرف آپ عمار صاحب اس بات پہ بھی غور کریں کہ امریکہ سے پاکستان کو کیا اشارے آ رہے ہیں. توبہ کیسے اشارے آ رہے ہیں کہ جو امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے خصوصی مشن رچرڈ گارنیل, انہوں نے جناب ایک ٹویٹ پہلے کیا, پھر کل ایک دفعہ پھر ٹویٹ کیا کہ فری عمران خان. وہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کوئی وہ ہیں, بلکہ پاکستان کے کوئی یوٹیوبر لگ رہے ہیں کہ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو, اور کارکن کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کتنا سیریس ہوگا, کیونکہ اب خواجہ آصف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں مذاکرات, اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ 15 تاریخ کو خان صاحب باہر ہو جائیں گے. تو اس طرح کی بات 15 جنوری کی باہر آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہر روز لوگ کہتے رہتے ہیں کہ 48 گھنٹے اہم ہیں, 26 گھنٹے اہم ہیں. تو آپ کے خیال میں سر یہ امریکہ کی طرف سے جو پریشر آئے گا پاکستان اس کو برداشت کر پائے گا؟ فری عمران خان پہ ابھی کسی نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ کوئی چیز آپ کو ملتی ہے 10 لاکھ کی, کوئی 2 لاکھ کی, کوئی 50 روپے کی, فری پھر عمران خان ہی ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پہلی دفعہ نہیں, دوسری تیسری دفعہ اس طرح کی کوشش ہوئی ہے. پہلے خط بھی لکھا تھا 60 کے قریب کانگریس مین نے. ان کا کوئی یہ ایک اخلاقی سا دباؤ ہوتا ہے, اس کا حکومتوں پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. حکومتیں چاہیں تو اس کو تسلیم کریں اور چاہیں تو تسلیم نہ کریں, یہ ان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ ایک اخلاقی سی چیز ہے, ایک فروئی سی کارروائی ہے, اور اس کا حکومت کی کارکردگی پہ اثر نہیں ہوتا. یہ وہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اس کے جواب میں, چونکہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے اگر حکومت پاکستان نے بات نہ کی تو پاکستان کو بیروت بنا دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اور پھر دیکھیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے, عمران خان نے اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کیا امریکہ کے خلاف. عمران خان نے ہمیشہ یہودیوں کے خلاف نعرہ لگایا. سب سے زیادہ کمک عمران خان کو وہیں سے میسر آ رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, ہے نا, نعرہ بھی وہیں سے لگا تھا, کیا ہم غلام ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا, مگر وہاں سے بہت بڑی کمک آ رہی ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا, یہ سینیٹرز بھی نہیں کہہ رہے, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو آنے والے صدر کا خصوصی ایلچی ہے. اور جب وہ آ جائیں گے جنوری میں اور اوتھ لے لیں گے صدر صاحب ٹرمپ, اس کے بعد یہ ٹرمپ کی اہمیت ہوگی. یعنی کہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کسی بندے نے آج تک پاکستان کو نہیں کہا تھا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, تو یہ ایڈمنسٹریشن ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے, تو اس کی سگنیفیکنس ضرور ہے. یعنی کہ آپ بالکل اس کو وہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے سیریسلی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ ٹویٹ صرف اسی مقصد کے لیے تھا کہ بس ایک دفعہ ٹویٹ کر لیا, وعدہ کر لیا تھا وہاں پہ اپنے ووٹر سے اور ٹرمپ کے جو کیمپین کے سپورٹرز تھے ان کو, یا پھر یہ ایک باقاعدہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے. اگر وہ پالیسی کا حصہ ہے تو فیوچر میں پاکستان کے لیے فارن پالیسی کے محاذ پر مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ خواجہ آصف صاحب نے آج اسمبلی میں چھیڑ دیا, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مذاکرات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. پی ٹی آئی والے نے پیشکش تو کی ہے نا مذاکرات کی, لیکن کبھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, کبھی سول نافرمانی کر دیتے ہیں, ساتھ ہی کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ہاتھ بٹاؤ. یہ بات خواجہ صاحب کی صحیح ہے, پی ٹی آئی کی یہ ڈوئل پالیسی ہے, اور اس کا کچھ اشارہ علی محمد خان نے بھی آج پریس کانفرنس میں دیا. میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اور کارکنوں کی کنزمپشن کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی نون لیگ والے سے, پیپلز پارٹی والے سے ہاتھ نہ ملائیں, ان کے گھروں پر پتھر ماریں اور ان کے ہاں رشتے نہ کریں. لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے, علی محمد خان نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی منافق ہیں, دوسرے بھی منافق ہیں. ہم میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تقریریں کرتے ہیں, بعد میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, شادیوں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, رشتے بھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, اور بیٹھ کے کھانے بھی کھائے جا رہے ہوتے ہیں.
اور لیکن پی ٹی آئی کو یہ سٹانس چینج کرنا پڑے گا. اصل میں حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہے, تو پھر یہ اب تھوڑے سے چوڑے ہو گئے ہیں اور اپنے مطالبات زیادہ منوانا چاہتے ہیں کہ نہیں, اب آپ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں تو ساتھ ہنس کے بھی دکھائیں. میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے. ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. اصل میں عمران خان صاحب بھی مشکلات کا شکار ہیں. سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی تھی, لیکن دیکھیں کہ آپ کل انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اور ٹائم دیتا ہوں. کس کو ٹائم دے رہے ہیں؟ ٹائم کون مانگ رہا تھا ان سے؟ اپنی پارٹی ٹائم مانگ رہی ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کی فورن جرنلسٹ سے, اس میں انہوں نے کہا جی ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں, پارٹی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کلیئرٹی نہیں ہے, تو کہیں پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا گورنمنٹ کو اصل میں یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو بندوق ہے اس میں گولی نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو سول نافرمانی کی بات ہے وہ خالی بندوق کے ساتھ تانی ہوئی ہے, جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. تو وہ اگر وہ واقعی میں کوئی فائر کرنے کے قابل ہوتے تو پھر حکومت بھی اس کو بہت سیریسلی لیتی. تو یہی وجہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ نہیں سمجھتی کہ عمران خان سول نافرمانی کی کال پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے, جو مذاکرات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر شاید وہ بھی بتا چکے ہیں. پی ٹی آئی کی پوری قیادت یہ نہیں چاہتی کہ سول نافرمانی ہو. دیکھیں پاکستان میں ریمیٹنسز نہ آئیں, کس کو نقصان ہوگا؟ کے پی میں کتنے سارے ریمیٹنسز آتے ہیں جو خلیجی ممالک میں ہیں, کے پی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیز ہیں جو رقم واپس بیچتے ہیں. اس کے علاوہ کس حد تک قابل عمل ہے, لوگ اپنے گھروں کو رقم بیچتے ہیں. پاکستان میں لوگ بجلی کا بل نہ دیں, ٹیکس نہ دیں, نان فائلر بن جائیں تو ان کو نقصانات ہوتے ہیں. نقد نقصان ہوتا ہے بھائی, کہتے ہیں نہیں رب نیڑے کے نسخ سن نیڑے, تو وہ سامنے وہ نقصان ہے, وہ کیسے برداشت کریں؟ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گورنمنٹ زیادہ نخرے کر رہی ہے. لیکن اس موقع پہ حکومت کو اگر عمران خان کسی طرح بھی مشکل میں آ کے مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں, یہ بڑی خوش آئند بات ہے. حکومت کو اس وقت نخرے نہیں کرنے چاہیے, شوخے نہیں ہو جانا چاہیے. انہیں پہلی فرصت میں سنجیدہ مذاکرات کرانے چاہیے, اور اگر ممکن ہو تو ایک میثاق جمہوریت دوبارہ کرنا چاہیے جس میں عمران خان کو سٹیک ہولڈر بننا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.